تو ہم سب کو نہیں ملنے دیا گیا. مجھے ایک طرح سے تحویل میں رکھا گیا. میں 1.5 گھنٹہ کھڑا رہا, میرے ارد گرد پولیس کا پیرا تھا, بندوقیں تانے, پولیس والے کھڑے رہے, اور اس کے بعد مجھے وہاں سے دھکیل دیا گیا. لیکن کیا یہ گیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا. گور صاحب بطور چیئرمین چلے گئے. آج ان کا نام لسٹ میں نہیں تھا, لیکن یہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں بطور چیئرمین, بطور کوارڈینیٹر. لیکن اس کے علاوہ جو 4 نام دیے گئے ان کا کوئی تعلق آج کی میٹنگ سے نہیں تھا. اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس بات کی. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خان صاحب سے کس کو ملنے دینا ہے, کس کو نہیں ملنے دینا. یہ ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف کیا جا رہا ہے, جیل مینول کے خلاف کیا جا رہا ہے. ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے, انہیں ایک قسم کی تنہائی میں دھکیل دیا جائے, جہاں وہ ایک ہی بیانیہ سنیں, ایک ہی بات سنیں, وہ بات نہ سنیں جو ان کو سننی چاہیے. ہم کوئی انتشار نہیں چاہتے. مجھے ٹی وی پہ پچھلے کئی دنوں سے ہاک کہا جا رہا ہے. جو منظور نظر اینکر ہے, میں سن رہا ہوں اور حیرانی سے سن رہا ہوں کہ ہر پروگرام میں مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان راجہ ملک میں مفاہمت کے خلاف ہے, سلمان راجہ ایک ہاک ہے. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس ملک کی سب سے بڑی جو سیاسی طاقت ہے پی ٹی آئی, اس کو اور اس ملک کے جو انتظام کو سنبھالے ہوئے لوگ ہیں ان کو سوچنا ہوگا, ان کو ساتھ بیٹھنا ہوگا. ہم کوئی مفاہمت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات آگے چلیں. ہم کوئی مفاہمت نہیں چاہتے اس کے علاوہ کہ عوام کی جو آواز ہے, عوام کا جو مینڈیٹ ہے, اس کو مانا جائے, اس کا احترام کیا جائے. ہم کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈ رہے, ہمیں کسی کی خوشنودی نہیں چاہیے. اگر میرا یہ کہنا مجھے ہاک ثابت کرتا ہے, اگر یہ میرا کہنا مجھے ایک ناپسندیدہ شخص بناتا ہے, تو 100 بار میں ناپسندیدہ بنوں گا. میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں, میں عوام کے مینڈیٹ کی بات کرتا ہوں, میں شرافت کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کے ملک نہیں چلا سکتے لوگوں کو اغوا کر کے. احمد نورانی کی ماں عدالتوں میں روتی پھرے, اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا. مجھے یہ ملک قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کسی ایک شخص سے نالاں ہوں تو آپ اس کے پورے خاندان کو اغوا کر لیں. ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. اگر میرا یہ کہنا ناگوار گزرتا ہے تو میں آخری دم تک یہ کہوں گا. اس کی وجہ سے اس کی پاداش میں اگر مجھے ملنے نہیں دیا جاتا تو سو بی اٹ, میں کھڑا ہوں اپنی جگہ. آپ نے جو حملہ کیا, جو لوگ بے گناہ کٹلنگ میں مارے گئے, میں نے اس کے حوالے سے بالکل بیان دیا ہے. میں نے بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو دور کیا ہے, پارٹی کو دور کیا ہے. اگر یہ میرے خلاف مقدمہ ہے, یہ میرے خلاف الزام ہے, تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. میں پاکستان کے آئین کے لیے کھڑا ہوں, میں شرافت کے لیے کھڑا ہوں. میں خان صاحب کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ قوتیں جو اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتی ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں, وہ بیٹھیں ہمارے ساتھ, وہ آگے بڑھنے کی بات کریں. ملک میں انتشار نہیں ہونا چاہیے, ملک میں استحکام ہونا چاہیے, ملک کی معیشت کو ترقی کرنی ہے, ملک میں ہم نے تعلیم کا نظام بہتر کرنا ہے, ہم نے ملک میں صحت دینی ہے اپنے بچوں کو. یہ ہیں وہ نصب العین جن کے لیے ہم سیاست میں ہیں, میں سیاست میں ہوں. ہم نے اس ملک میں شرافت کو بحال کرنا ہے سب سے بڑھ کر. کسی کا بچہ اغوا نہیں ہونا چاہیے, وہ بلوچستان ہو, وہ پنجاب ہو, وہ کہیں بھی ہو. یہ سب ناگوار گزرتا ہے. اس سب کی وجہ سے مجھے ہاک کہا جاتا ہے, اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے جن کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح, میری آواز پہنچے گی خان تک. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ناممکن ہے کہ آپ خان صاحب کو تنہائی کے اندھیروں میں دھکیل دیں. ان کی آواز گونجے گی, حقیقت ان تک پہنچے گی. ہم آئین قانون شرافت کے لیے لڑتے رہیں گے. آج جو کچھ ہوا یہ بالکل ناقابل قبول ہے. بہنوں کو کہا گیا 2 چلی جائیں 1 نہ جائے. کیوں سر جھکا کے 2 جائیں اور 1 کو پیچھے چھوڑ دیں؟ ہم نہیں ہیں تابع کسی کی خواہش کے. اگر خاندان کا حق ہے جانا تو پورا خاندان جائے گا. بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا جو کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اگر آپ 1 کو نہیں بھیجتے. یہی کچھ ہونا چاہیے جب وکلاء کی بات ہو یا سیاسی رفقا کی بات ہو. جو فیصلہ ہم نے کیا آئین اور قانون کے مطابق کہ یہ لسٹ ہے جو جائے گی, یہ وہ لوگ ہیں جو ملیں گے. آپ نہیں اس میں سے 1 کو اٹھا کے بھیج سکتے اور باقیوں کو کہیں سر جھکا کے چلو تم ہماری خوشنودی میں ہو اس لیے تم بھی سب چلے جاؤ. ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے, میں اس کے خلاف احتجاج کروں گا. ہم نے رضامندی کی سیاست نہیں کرنی, ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے. ہم اصول کے لیے کھڑے ہیں اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اصول کی سیاست کریں گے. اٹھا لو مجھے, بند کر دو میری آواز, لیکن جب تک میں ہوں میں اصول کی بات کرتا رہوں گا. شکریہ.